ایسے انسان کی یوم شہادت جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کے ساتھ مل کے اسلام کو بلندیوں تک پہنچایا۔ آج بات ہوگی حیدر کرار کی، آج بات ہوگی اسد اللہ کی، آج بات ہوگی ابو تراب کی۔ آج بات ہوگی باب علم کی، آج بات ہوگی صاحب ذوالفقار کی، آج بات ہوگی ہمارے امام علی علیہ السلام کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی پیدائش بنو ہاشم کے قبیلے میں۔ بنو ہاشم کا قبیلہ وہ اعلیٰ قبیلہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب منتخب کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کر رہی تھی کہ وقت ولادت حیدر ہوا اور خانہ کعبہ کی دیوار کھلی۔ حضرت امام علی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ حضرت امام علی علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام صرف 10 سال کے تھے جب انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ نماز ادا کی۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بعد فرمایا، میں نے کبھی بتوں کی پرستش نہیں کی، میں نے کبھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اسلام کی ابتدائی جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ بدر میں، جو کہ اسلام کی پہلی جنگ ہے، اس میں 70 میں سے 35 کفار کو واصل جہنم کیا۔ امام علی علیہ السلام نے بنو امیہ کے سردار ولید بن عقبہ کو بھی واصل جہنم کیا۔ جنگ بدر کے 1 سال بعد ہوئی جنگ احد۔ جنگ احد سے پہلے کفار مسلمانوں پر طرح طرح کی گالیاں بکتے، مسلمانوں کی طرح طرح کی توہین کرتے۔ طلحہ جو ابو سفیان کی فوج کا علم بردار تھا، وہ ابو سفیان کی فوج میں سے باہر آیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں سے حضرت امام علی علیہ السلام باہر آئے۔ طلحہ اور حضرت امام علی علیہ السلام آمنے سامنے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار کی ایک ہی وار میں طلحہ کو واصل جہنم کیا اور طلحہ کا سر کندھے سے الگ ہو کر ریت پر جا گرا۔ طلحہ کے واصل جہنم ہونے کے بعد عثمان بن طلحہ نے جھنڈا اٹھا لیا، جس کو حضرت امیر حمزہ نے واصل جہنم کیا۔ عثمان بن طلحہ کے قتل ہونے کے بعد سعد بن طلحہ نے جھنڈا اٹھایا اور وہ للکارا، کیا تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے شہید جنت میں جائیں گے اور ہمارے شہید جہنم میں جائیں گے؟ خدا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تم میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ سعد بن طلحہ کے للکار کا جواب مولا علی علیہ السلام نے اس کو واصل جہنم کر کے دیا۔ جھنڈے والوں کی موت کے بعد مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے، لیکن کچھ مسلمان جنگ جیتنے سے پہلے ہی مالی غنیمت اکٹھی کرنے لگے۔ مسلمان اپنی جانیں بچا کر میدان سے بھاگنے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان میں اکیلے رہ گئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے کفار کی مختلف فوجوں کو روکا۔ ابن کثیر کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قریش کے مختلف فوجوں کے مختلف دستوں نے حملہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت امام علی علیہ السلام نے ان فوجوں کا مقابلہ کیا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہو اور ان میں سے کافیوں کو قتل کر دیا۔ یہ چیز جنگ احد کے میدان میں بار بار ہوئی۔ پھر کسی نے یہ افواہ پھیلائی کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس بات پر مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ گئے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور حفاظت سے بخشا۔ قریش میں اکرمہ وہ انسان تھا
جو سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اکرمہ کی فوجوں کو پیچھے دھکیلا اور ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ جنگ خندق میں بھی حضرت امام علی علیہ السلام آگے رہے۔ جنگ خیبر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے خلاف جنگ لڑی جو کفار کو مسلمانوں کے خلاف مدد فراہم کرتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام مسلمانوں کی مسلسل شکست کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کموس نامی قلعے کو فتح کیا۔ اس کے بعد مرہب جو پہلوان تھا، جو سردار تھا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور اس کو واصل جہنم کیا۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجام وليث قسورة عبل الذراعين شديد القسوة۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بس جو شخص علم حاصل کرنا چاہے اسے دروازے سے آنا چاہے۔ ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ 2 عورتیں ایک بچے پر جھگڑ رہی تھیں۔ پہلی عورت کہہ رہی تھی کہ اس بچے کی ماں میں ہوں، اور دوسری عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی اس بچے کی ماں میں ہوں۔ یہ معاملہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام کے آگے پیش کیا گیا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ پہلی عورت خاموش رہی، مگر دوسری عورت نے بولا کہ یہ بچہ پہلی عورت کا ہی ہے، تم اسے قتل نہ کرو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے وہ بچہ دوسری عورت کو سونپ دیا، کیونکہ اس بچے کی محبت نے اس دوسری عورت کو فکر مند ہونے پر آمادہ کی۔ جنگ صفین کے موقع پر بھی حضرت امام علی علیہ السلام نے حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ جنگ صفین کے موقع پر جب حضرت امام علی علیہ السلام پر ان کے دشمنوں نے پانی بند کر دیا، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے جنگ کر کے پانی چھڑوا لیا۔ اس کے بعد جب دشمن کو پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے پانی فراہم کرنے کا حکم دیا۔ مولا علی علیہ السلام وہ اعلیٰ شخصیت ہیں جن سے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نسل چلی۔ شہر کوفہ کے کچھ بچے جن کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہوتا تھا، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، وہ مولا علی علیہ السلام کو اپنا باپ مانتے تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام بھی ان بچوں کا ایک باپ کی طرح خیال رکھتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ یتیم بچے مولا علی علیہ السلام کو یہ دعا دیا کرتے تھے، اے اللہ علی کو محفوظ رکھ جیسے انہوں نے ہمیں محفوظ رکھا۔ 19 رمضان کی صبح مولا علی علیہ السلام کوفے کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے۔ ابن ملجم حضرت امام علی علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفہ کے اندر ابن ملجم کا ساتھ شبیب ابن بجرہ اور وردان ابن المجالد نے دیا۔ جب حیدر کرار سجدے کی حالت میں گئے تو ملعون ابن ملجم نے حضرت امام علی علیہ السلام پر ایسی تلوار کا وار کیا جو 40 دن زہر میں ڈبوئی گئی۔ ابن ملجم کو گرفتار کیا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے حکم پر غازی عباس علیہ السلام نے ابن ملجم کو شربت پلائی۔ ابن ملجم کی تلوار کے وار کرنے کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام فرمائے، میں کامیاب ہوں گا، اس ذات کی قسم جو کعبے کا مالک ہے۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام کا سننے کے بعد کوفہ کے وہ یتیم بچے جن کا خیال حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی رکھا، وہ مولا کائنات کے لیے دودھ لے کر آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابن ملجم کو ویسے قتل کرنا جیسے اس نے مجھے شہید کیا، اس کو مجھ سے زیادہ تکلیف مت دینا۔ کوفہ کے یتیم بچوں نے کہا، آج ہمارا باپ چلا گیا جو ہم سے پیار کرتا تھا، جو ہماری مدد کرتا تھا۔ 21 رمضان المبارک کو
3 دن کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد ہمارے مولا حضرت امام علی علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو روانہ۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گا، اگرچہ تیغ چلائی ابن ملجم، مگر لمبی ہے فہرست قاتلان علی کی۔